میرے دوستو، اللہ کا کرم ہے، آج ہمارے ہندوستان حکومت میں مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند جس کے سربراہ ہے، آج بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ آج سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں، اور صحیح میں کہہ دو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہمارا مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہمارا، بولو کوئی نہیں ہمارا۔ آج میرے دوستو، مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم پرسنل لا میں قرآن کا قانون، حدیث کا قانون تھا، آج میرے دوستو وہ قانون کچھ ہماری ماں بہنوں کو پسند نہیں آیا۔ ہاں بھائی، اسلام کا قرآن اٹھاؤ، یہ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو قرآن کریم میں لکھا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے معاملہ ختم، بولو معاملہ ختم، معاملہ ختم۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آج 2 طلاق کا ذکر آیا، الطلاق مرتان، کتنی طلاق ہو گئی؟ 2۔ پھر کیا آیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاق، طلاق مغلظہ، ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی، ڈائریکٹ قرآن کہتا ہے۔ آج میرے دوستو، اس قانون کو مسلمان بدلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جو قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے 2 آیت میں بیان کر دیا سورہ بقرہ میں کہ یہ 2 طلاق پلس 1 طلاق، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق مغلظہ ہو گئی، وہ بیوی حرام ہو گئی۔ اب تو اگر قدرت چاہے نے حلالہ ہونے، پھر عدت ہونے، پھر آگے وہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا، 2 آیت میں کہہ دیا، اللہ کی قسم قرآن اٹھاؤ، سورہ بقرہ کے 12ویں پارے میں جاؤ، الطلاق مرتان، 2 طلاق کا ذکر، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، 3ری طلاق کا ذکر، اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس قانون کو بدلنے کی فکریں ہو رہی ہے، تقریباً 5000 دستخطیں پہنچ گئی کہ ہم کو اسلام کا یہ قانون نہیں اچھا لگا، چلا گیا ایمان، 5000 عورتوں کا ایمان ایک جھٹکے میں چلا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم ایمان چھوڑ دیں گے اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اسلام چھوڑ دے، اللہ کی ذات میں کیا کمی، اور اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کی عزت میں کوئی بڑھوتی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، بولو اللہ اپنی شان میں نرالا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ قادر اور مقتدر ہے، اس کی شان میں نہ کوئی اب زیادتی ہونے والی، نہ کوئی کمی ہونے والی۔ یہ تو اپنے جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تعدد ازواج کے مسائل، خلا کے مسائل ہماری کچھ ماں بہنوں کو نہیں پسند آتا، اور جا کر کورٹ میں کہتے کہ بھلے ہی ہم کلمہ پڑھنے والی ہے نا، ہم روزہ رکھنے والی، ہم زکات دینے والی، لیکن یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہم کو پسند نہیں آتا۔ میں ان ماں بہنوں سے کہوں گا جو گئے، یہ بولنے کے ساتھ ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میرے دوستو ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں انشاءاللہ؟ ہمارے مولانا شاداب صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایسا امام بہت کم نصیب ہوتا ہے جو میرے دوستو نماز بھی پڑھاتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، اور شریعت کے بڑے بڑے مسائل کو جانتا ہے، اور شریعت کی بڑی یہ مولانا شاداب، وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں نظر آیا کہ کالی پلامبا ور کا امام ہوگا۔ ارے میرے دوستو، ابھی میں نے ان کا تھوڑا سا انٹرویو لیا، یہ اس وقت ہمارے یہاں کی بڑی بڑی کتابیں، جو فقہ کی بڑی کتابیں، شرح وقایا، فقہ کی بڑی کتابیں، خدوری، یہ اس کے استاد ہے اور وہ کتاب پڑھاتے ہیں، ان کو سارے لک و تک اور پیچیدہ مسائل معلوم ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء نے ایک فارم تیار کیا ہے، ہاں یہ فارم مولانا شاداب کے پاس ہے، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو تیار کرو، خاص کر کے جو انگلش سے ذوق رکھتی ہے ان کو تیار کرو۔ مولانا شاداب آپ کے گھر گھر آئیں گے، ان کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ میں آئے گی، آپ کے دروازے دروازے پر پہنچیں گے۔ آپ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں کو کہو کہ وہ فارم میں اپنا نام لکھے اور دستخط کرے، اور یہ بتا دے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہوگا، آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو ماں بہن، یہ تو اللہ کبھی کبھی جنت کا موقع نکالتا ہے، ورنہ شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ تو ایک کاغذ نہیں آیا، یہ ایک جنت کا ٹکٹ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس لیے کہ جن عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کا قانون پسند نہیں، ان کا ایمان گیا، تو وہ ہماری ماں بہنیں جو قانون پڑھے گی اور اس کے بعد سائن کرے گی، میں کہتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاغذ پر سائن نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے پر سائن ہو جائے گا کہ ہم مر سکتے ہیں، مگر اسلام کے قانون کو بدل پسند نہیں آیا، داڑھی نہیں رکھا، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے گئی، وہ اپنا پرسنل معاملہ ہے،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو میں نہیں رکھتا ہوں میرا گناہ ہے. بولو میں نہیں رکھتا ہوں میرا گناہ ہے. میرے گھر میں ٹی وی ہے یہ میرا گناہ ہے. میری پینٹ ٹخنوں کے نیچے جاتی ہے میرا گناہ ہے. لیکن آبجیکشن کرنا, شریعت کے قانون کا انکار کرنا, یہ جمعہ کی نماز کوئی کام نہیں دے گی جب کلمہ ہی ختم ہو کے برباد ہو جائے گا. بھائی مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے میرے دوستوں. اور اچھا اب ایک سوال ہوتا ہے, بات ختم کر رہا ہوں, ہو گیا ٹائم تو ہو گیا, بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.